اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخی اعتبار سے بنو امیہ نے 92 سال حکومت کیے، بنو عباس نے 524 سال حکومت کیے۔ بنو امیہ کے تمام حکمرانوں میں سے اور بنو عباس کے تمام حکمرانوں میں سے جس حکمران کی حکومت سب سے زیادہ وسیع تھی وسعت کے اعتبار سے، وہ ہارون الرشید ہے۔ اور اس کو جو سلطہ حاصل تھا، جو تسلط حاصل تھا، بعد میں پھر اختلافات شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی تدریجی مراحل تھے، یعنی پہلی مرتبہ اتنی بڑی سطح پر جو حکومت ملی ہے یہ ہارون الرشید کو ملی۔ اور یہ ہارون الرشید خود قوی ہیکل تھا، قوی الجثہ تھا، اور بہت لحیم و شہیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ باوقار لگتا تھا دیکھنے میں۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ ایک مرتبہ اس نے اپنے لیے، اپنی زینت کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے، جیسے بس اوقات بعض افراد بہت قیمتی لباس پہنتے، تو اس نے خیاط سے کہا کہ میرے لیے ایک بہترین پوشاک خلعت تیار کرو اور اس کو سونے چاندی کی تاروں سے مرصع کرو، اس پہ ہیرے اور جواہرات نصب کرو، بہت قیمتی اس نے اپنے لیے خلعت تیار کروائی اور پھر پہنی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کبھی جب انسان خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور خود کو پسند کرنے لگ جاتا ہے تو بہت جلد یہ دوسروں کی نگاہوں میں ناپسند ہو جاتا ہے۔ خود پسندی اخلاقی اعتبار سے بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کو منہ کے بل زمین پر گراتی ہے۔ تو گاہے انسان اپنے آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، خود کو پسند کرتا ہے، بہت لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں پسند کیا جائے اور ان کو اچھا جانا جائے۔ اسی طرح سے ہارون الرشید نے اپنے لیے اس کی ظاہری ہیکل بہرحال جیسے مورخین نے لکھا ہے ایک قوی الجثہ تھا، تنومند فرد تھا، جذاب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے لیے قیمتی پوشاک خلعت تیار کروائی اور پھر آئینے کے سامنے دیر تک بیٹھا رہا ہو، پھر اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کے عزیز رشتہ دار بھی ہیں اور بڑی شخصیت ہے حضرت بہلول عاقل، جو امام ہفتم کے، چھٹے امام کے بھی شاگرد ہیں، امام ہفتم کے، امام موسیٰ کاظم کے صاحب اسرار شاگردوں میں سے ہیں، جسے ساتویں امام نے فقیہ کہا ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت کے حامل ہیں، لیکن خود جان کے تحفظ کے لیے امام کی ہدایت کے مطابق انہوں نے جنون اختیار کیا، وقتی طور پر، عارضی طور پر، تاکہ قتل نہ کیے جائیں۔ بہت عارف ہیں، فقیہ ہیں، صاحب اسرار ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسرار کے حامل یہ بہلول اور اس کے رشتہ دار بھی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں ہارون الرشید کے۔ اور یہ آئے بہلول جیسی محل میں آئے، بیٹھے، اور جب کہ اس نے یہ قیمتی خلعت پہنی ہوئی تھی تو دیکھا، پوچھا، کہا بہلول بتاؤ تمہارے خیال میں اگر میری قیمت لگائی جائے اور میرا طے کیا جائے، عوض کو طے کیا جائے، میری قیمت کو طے کیا جائے اور تم سے پوچھا جائے کہ قیمت کیا ہے ہارون کی، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو بہلول عاقل نے اس کی قامت کو بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد کچھ اندازہ لگانے کے بعد کہا کہ میرے خیال میں تمہاری قیمت جو اس وقت بن رہی ہے یہ 50 لاکھ درہم کے قریب ہے۔ یہ سنا تو ہارون ہنس پڑا، کہ پہلے میں تمہارے بارے میں کبھی شک کرتا تھا کہ شاید یہ شخص دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے، لیکن آج تمہاری بات سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ تو سچ میں پاگل ہے، تو سچ میں دیوانہ ہے، اس لیے کہ جو تو میری قیمت لگا رہا ہے، تموں کے بادشاہ کی اتنی کم قیمت لگائی، یہ جو تم نے 50 لاکھ درہم کی قیمت لگائی، یہ تو صرف میری اس خلعت کی قیمت ہے، اس پوشاک کی قیمت ہے جسے میں نے پہن رکھا ہے۔ تو بہلول مسکرائے اور کہا، ہارون میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ اگر تمہاری قیمت پوچھی جائے تو تمہاری کیا ارزش ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا قیمت ہے؟ یہ انسان ہے جو چیزوں کے جلوہ میں کھڑے ہو کر اپنی قیمت کا تعین کر رہا ہوتا ہے، نہ، لیکن ایک ایسا انسان جو خود اپنے اندر سے پر ہے، ایک مکمل شخصیت کا مالک ہے، بھرپور شخصیت کا مالک ہے، وہ کبھی ان کھوکھلی چیزوں کی، دنیا کی چیزوں کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ تو یہ عام انسان، میں نے آغاز کلام میں یہ بات کی تھی۔ تو پھر کچھ کائنات میں ایسی شخصیات ہیں جو ان چیزوں سے بہت اوپر ہیں، ماورا ہیں، بالاتر، پھر خود ذات امیر المومنین کے جن کے وجود کو اللہ نے بشریت کے لیے زینت قرار دیا، دین کے لیے زینت قرار دیا، اسلام کے لیے زینت قرار دیا، حتیٰ آپ کے ذکر کو محافل کے لیے پیغمبر اسلام نے زینت قرار دیا، آپ کے ذکر سے اللہ نے قرآن مجید کو زینت عطا کی، خود پوری کائنات کے لیے آپ کا وجود زینت ہے، لیکن
ایک ذات وہ ہے کہ جسے اللہ نے خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسی ہستی کے لیے زینت قرار دیا ہے، اور اس ہستی کا نام زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، یہ والا ترین یہ بی بی کا مقام ہے، یہ بی بی کی ارزش ہے، یہ بی بی کی درجے کی بلندی ہے کہ خود آپ سے متعلق ائمہ کے فرامین وقت نہیں، میں کبھی خود ثانیہ زہرا کی شخصیت سے متعلق عرض کروں گا تو باقی ابعاد کی طرف اشارہ ہوگا۔ وارثان عاشورہ میں سے ایک ہستی خود زینب بنت علی ہیں، دوسری شخصیت علی زین العابدین سید سجاد ہیں۔ ابھی مجھ سے ایک مومن نے خواہش کی کہ آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا، میں صرف 2 جملے، چونکہ آج میں جوانوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، بچوں سے، چونکہ آخری مجلس ہے، آخری گفتگو ہے، لیکن پھر ان کی خواہش کے احترام میں چند جملے جو شام میں جو کام حضرت نے کوفہ میں کیا، جو راستے میں جس طرح سے امام نے تبلیغ کی، جس طرح سے کربلا کا پیغام پہنچایا، جس طرح سے باقی 34 سالہ زندگی جو آپ نے مدینہ میں گزاری، میں نے پچھلی مجالس میں کچھ پہلو بیان کیے، لیکن شام میں ان ایام میں پہلا خطبہ ثانیہ زہرا نے یزید کے دربار میں دیا، اور 2 دن کے وقفے سے، یعنی بدھ کے دن ثانیہ زہرا نے 4 صفر کو یزید کے دربار میں خطبہ دیا، اور 1 دن کے فاصلے سے جمعے کے دن، یعنی 1 دن گزرنے کے بعد علی زین العابدین نے خود مسجد جامع اموی میں یزید اور ہزاروں لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ کلمات، یہ خطبات ایک دوسرے کے لیے تتمہ ہیں، تکملہ ہیں۔ جو کام ثانیہ زہرا نے کیا، جہاں بی بی کا کام رکا وہاں سے سید سجاد آگے بڑھے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ دربار میں بیویوں کو لے کے جایا گیا تھا، جامع اموی میں بیویوں کو نہیں لے کے جایا گیا تھا، اس لیے دربار میں امام سجاد خاموش رہے۔ وہ مرحلہ اور وہ میدان ثانیہ زہرا کے لیے چھوڑا کہ وہاں بی بی خطبہ ارشاد فرمائیں گی، اور پھر مسجد میں جہاں پر بیویوں کو نہیں لے کر جایا گیا، جہاں ثانیہ زہرا نے اپنا کام چھوڑا وہاں سے سید سجاد نے اپنا کام شروع کیا۔ یہاں تک کہ میں ان شخصیات کی بات کروں، میرا ارادہ تھا کہ میں نے باقی بیویوں کی، حتیٰ زینب صغرا کے بھی خطبات ہیں، جناب ام کلثوم کی بھی خطبات ہیں، جناب رقیہ کی خطبات ہیں، باقی بیویوں کے کلمات بھی ہیں، حتیٰ امام محمد باقر 3.5 سال سن ہے امام محمد باقر کا، جب آپ کو اسیر کر کے اس سارے کاروان کے ساتھ آپ کو شام میں لے کے جایا گیا، اور جب شام پہنچے تو ایک مرتبہ جب اس طرح سے گفتگو کر رہے تھے اہل بیت عصمت و طہارت، تو یزید کے مصاحبوں نے، اس کے درباریوں نے، اس کے مشیروں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ بالآخر ان قیدیوں کی کیا حیثیت ہے جو بار بار تمہیں رسوا کر رہے ہیں، تمہیں شرمندہ کر رہے ہیں، سب کے سامنے تمہیں ذل و خوار کر رہے ہیں، تو تم انہیں قتل بھی کروا سکتے ہو۔ کیونکہ یزید پریشان تھا، یہ بی بی کے خطبے کے بعد اس کی کیفیت بہت زیادہ بدلی ہوئی تھی، گھبرایا ہوا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے مشیروں سے پوچھا کہ میں کیا کروں، ان اسیروں کے ساتھ کس طرح سے نمٹوں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ تو اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے اتنی تیاریاں کر چکا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے جو کچھ اس نے کیا، یہ وارثان عاشورہ اسی کو اپنا پلیٹ فارم بنائیں گے، اسی کو بنیاد قرار دیں گے، اسی کو وسیلہ قرار دیں گے۔ شاید اگر یہ اسیر کر کے نہ لاتا تو اس طرح کربلا کا پیغام نہ پہنچتا، اس طرح سے عاشورہ کا پیغام نہ پہنچتا۔ ایک ساتھ اتنے خواص کو جو یزید نے اکٹھا کیا اپنے دربار میں، جہاں یہودیوں کے علماء کو بلایا، عیسائیوں کے علماء کو بلایا، دانشوروں کو بلایا، تمام اسلامی دنیا سے اپنے سارے گورنر خط لکھ کر اس نے اکٹھے کیے تھے فتح کا جشن منانے کے لیے۔ بنو امیہ کے تمام سرداروں کو بلایا ہوا تھا، باقی ملکوں سے، روم سے، دوسرے ملکوں سے سفیر آئے ہوئے تھے۔ یہ خواص کا اجتماع تھا جہاں ثانیہ زہرا نے خطاب کیا، اور اس کے بعد عوامی اجتماع جہاں تمام اہل شام سمٹ کر، آپ میں سے جو زیارت کے لیے جاتے ہیں شام گئے ہوں گے، آج بھی مسجد جامع اموی میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اتنی وسعت اس کی، اتنا صحن اتنا بڑا ہے، اس کے اندر ہال کے جہاں ہزاروں لوگ سما جائیں، یہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ اور ان مراحل میں خود میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے جو کام امام باقر نے ہر شہید، ہر شخصیت، ہر اسیر، ہر مقام پر، یہ میں ابھی 12 سفر کی مجلس میں بالقصد چاہ رہا تھا کہ میں جناب سکینہ نے جو کلمات کہے مختلف مواقع پر، وہ جو جہاد کیا کربلا میں، کوفہ میں، شام میں، زندان شام میں، دربار شام میں، اس کو بیان کروں، لیکن وہ 12 سفر کی مجلس چونکہ خاص ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے اسی مقام پر میں ان کی شخصیت کو، ام رواب کی شخصیت کو، اور
باقی یہ پہلو اس دن بیان کروں گا، لیکن آج کی حد تک ایک جملہ صرف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے کہ 3.5 برس عمر ہے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جہاں خود امام سجاد کا بولنا کئی حوالوں سے مناسب نہیں تھا۔ جیسے ہی یزید نے پریشان ہو کر مشیروں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کروں، ان قیدیوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، مجھے رسوا کر دیا ہے، پورے شام میں چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، میرے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو ان مشیروں میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ تمہارے لیے کون سی بڑی بات ہے، یہ چند قیدی ہیں، چند بچے ہیں، چند خواتین ہیں، ان میں ایک مرد ہے، تم انہیں قتل کر سکتے ہو کسی بھی طرح سے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے یہ سنا تو اب امام سجاد خاموش ہیں، لیکن حضرت امام محمد باقر 3.5 سال سن اور آگے بڑھ کر یزید سے خطاب کیا۔ واقعاً رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں، کربلا والوں کی پیاس عاشورہ میں ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ اسیر کب تک پیاسے رہے کوئی نہیں جانتا۔ سارے سفر میں کتنی پیاس برداشت کی، کتنی بھوک برداشت کی۔ وہ ثانی زہرا جنہیں امام حسین روز عاشور یہ کہہ کر گئے تھے کہ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، ہر رات 1000 رکعت پڑھنے والی ثانی زہرا، اور نماز تہجد زندگی میں کبھی حتیٰ اسیری کے ایام میں بھی نہیں چھوٹے، لیکن زندان شام میں بی بی بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی تھی۔ سید سجاد نے استفسار کیا کہ پھوپھی اماں آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہی۔ یہ قیامت کا مرحلہ ہوتا ہے، جب بھی اہل بیت عصمت و طہارت میں سے کوئی فرد بیٹھ کر نماز پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ لمحات ہیں، مشکل ترین لمحات ہیں۔ امیر المومنین نے آخر وقت تک ضرب لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود کوشش کی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سورہ امام محمد باقر نے جیسے یہ سنا تو اپنے بابا کی طرف اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا، چونکہ نائب امام ہے۔ اگر ایک وقت میں 2 امام ہوں، جس طرح کہ امام صادق سے پوچھا گیا کہ کیا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں، فرمایا نہیں ہو سکتے مگر ایک سامع تو دوسرا ناطق ہو۔ اب اگرچہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام بھی امام ہے، اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے، لیکن اب امامت سید سجاد کی ہے، اور امام سجاد یہ بات نہ کرے، اگر امام سجاد یہ بات کرے تو دشمن کے امام سجاد یہ بات نہ کرے، اگر امام سجاد یہ بات کرے تو دشمن کے ہاتھ میں یہ ذریعہ بن جائے گا کہ وہ امام سجاد کو شہید کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے اجازت طلب نگاہوں سے سید سجاد کی طرف دیکھا، اور امام سجاد نے گویا کہ اجازت دی تو اب امام محمد باقر آگے بڑھے، کہا یزید یعنی 3.5 برس کا بچہ 3 بر اعظموں کے حکمران سے اس طرح سے گفتگو کر رہے، آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں یزید نہ خلیفۃ المسلمین جیسے دنیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کہہ رہی ہے، یہ یزید کا کروفر ہے۔ آج آپ یزید سے نفرت کرتے ہیں، یزید مرد آباد کہتے ہیں، یزید سے اپنی نفرتوں کا اظہار کرتے، لیکن اس زمانے میں چلے جائیے جہاں پر خاص و عام ہر ایک یزید کو امیر المومن سمجھتا ہے، خلیفۃ المسلمین سمجھتا ہے۔ ایک بچہ اٹھ کر اس کو نام سے خطاب کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ امام محمد باقر کیا شخصیت ہے، کیا جلال ہے، رو و دبدبا۔ اس کمال اعتماد سے کہا اے یزید، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ سب تمہیں ہمارے قتل کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یزید نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں سے امام محمد باقر نے بات شروع کی کہ سنو، فرعون کے ساتھی، اس کے جو مشیر تھے اور اس کے ساتھ جو شرکاء تھے، ان میں سے کسی نے اسے موسیٰ کے قتل کا مشورہ نہیں دیا، اگرچہ کہ وہ اس کے دین پہ نہیں تھے، موسیٰ کے دین پہ نہیں تھے، اگرچہ کہ وہ حواری تھے، فرعون کے حمایتی تھے، فرعون کے مشیر تھے، اس کے باوجود ان میں سے کسی نے فرعون کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ وہ موسیٰ کو قتل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ کہ وہ کافر تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی حرامزادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ جو تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، محمد و آل محمد کے قتل کا مشورہ صرف وہ دیتا ہے جس کی ولادت ناپاک طریقے سے ہوئی ہو۔ اس لیے اے یزید جی، جتنے لوگوں نے تمہیں، تمہارے مشیروں نے ہمارے قتل کا مشورہ دیا، ان میں سے کوئی ایک بھی حلال زادہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی حلال زادہ وہ ہمارے قتل کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عجیب بات تھی جس کے بعد اس کے درباری، اس کے مشیر خود یزید ہل کر رہ گیا، اور اس کے بعد خود یزید یعنی سارا اعتماد کھو چکا تھا۔ یعنی اب یزید کی وہ کیفیت نہیں تھی، وہ پہلا کروفر، وہ تنتنا، وہ غرور، وہ تکبر، نہ، ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی، اور اب یزید اپنی خفت
مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر یزید خود تخت پر آیا، ممبر پر آیا، بیٹھا، گفتگو شروع کی، خطاب شروع کیا۔ یہاں پر دیکھیں سید سجاد کیسے امامت کی جاتی ہے، کیا انداز امامت ہے۔ ادھر یزید نے خطبہ شروع کیا، تقریر شروع کی، لیکن اس کی نگاہیں بار بار سید سجاد کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ باقی حاضرین کو کم دیکھتا ہے، باقی شرکاء کو، سامعین کو، نمازیوں کو کم دیکھتا ہے، اور سید سجاد کی طرف زیادہ بار بار مڑ کر دیکھتا ہے۔ جب مڑ کے دیکھتا ہے تو امام سجاد تسبیح گھما رہے ہیں، دانے کے اوپر دانہ گرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بھولنا شروع ہوا، اپنی گفتگو تقریر بھولنا شروع ہوا۔ اس کے باوجود پھر کوشش کرتا اپنی گفتگو کو ربط دینے کی، پھر بات آگے بڑھاتا، پھر بھول جاتا، یہاں تک ایک مرتبہ گھبرایا اور گھبرا کے کہتا ہے کہ اے علی زین العابدین، کیوں آپ میری گفتگو نہیں سن رہے، کیوں میری تقریر نہیں سن رہے؟ جب سب میری باتیں سن رہے تو آپ کی بھی سننی چاہیے۔ تو امام سجاد نے کہا یزید میں تمہاری بات سن رہا ہوں، تمہاری گفتگو سن رہا ہوں۔ کہا کب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نہ، میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ دانے کے اوپر دانہ گرا رہے ہیں، تسبیح پھیر رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے میری گفتگو سن رہے ہیں؟ کہ میں خود واضح سی بات ہے کہ ایک وقت میں دو کام نہیں کیے جا سکتے۔ امام نے فرمایا نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، میں تمہاری گفتگو سن رہا ہوں۔ کہ اگر سن رہے ہیں تو تسبیح کیوں پھیر رہے ہیں؟ کہا کہ میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، بس دانے کے اوپر دانہ گرا رہا ہوں، تسبیح کو پھیر رہا ہوں، تمہاری گفتگو سن رہا ہوں۔ کہا کہ اگر آپ میری گفتگو سن رہے ہیں تو پھر یہ عبث کام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر تسبیح نہیں پڑھ رہے تو پھر دانے کیوں پھیر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دانے تب پھیرے جاتے ہیں جب تسبیح پڑھی جاتی ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے۔ جب ذکر نہ کیا جائے تو تسبیح پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عبث کام ہے، اضافی کام ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اے یزید، شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تسبیح جو میرے پاس ہے یہ عام مٹی کی نہیں ہے۔ اس تسبیح کو میں نے اپنے بابا حسین کی قبر کی مٹی سے بنایا ہے، اور اس تسبیح میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اگر انسان اس کے دانوں کو حرکت دے اور زبان سے ذکر نہ کرے تب بھی یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں، خود خدا کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ تمام حاضرین کہ جس حسین کو باغی کہا گیا، جس حسین کو خارجی کہا گیا، جس حسین کے قتل کا جشن منایا جا رہا ہے، وہ حسین اتنا با عظمت ہے کہ اس کے قبر کی مٹی اگر انسان زبان سے تسبیح نہ کرے تو وہ تسبیح اور دانے خود خدا کی بندگی کرتے ہیں، خود خدا کی حمد کرتے ہیں۔ اس بات کے بعد یزید اس قابل نہ رہا کہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھا سکے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکے۔ گھبرایا اور گھبرا کر نیچے اتر آیا، نیچے بیٹھا، پھر اپنی جگہ پر اپنے سرکاری خطیب سے کہا کہ تم بیٹھو، تم ایسی تقریر کرو، ایسی کی تیسی پھیر دو، گویا اپنے لفظوں میں جیسے ہم کہتے ہیں ایسی تقریر کرو کہ علی اور حسن اور حسین سے متعلق ان کی مذمت کرو، ان کے اوپر لعنتیں بھیجواؤ، اور میرے آبا و اجداد کی، صخر کی، ابو سفیان کی، میرے باپ کی تعریفیں لوگوں کے سامنے بیان کرو، علی حسین کی مذمت بیان کرو۔ اور اس طرح سے جب اسے آمادہ کر کے وہ ممبر پہ آیا، جس طرح یزید نے کہا اسی طرح سے اس کا درباری خطیب شروع ہو گیا، گفتگو کرنے لگ گیا۔ لیکن کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ بھی جب سید سجاد کی طرف نگاہ ڈالتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ اب وہ قاتل الکلام تھا، فصیح و بلیغ فار تھا، اس کے باوجود اب اسے اس طرح سے نہیں بولا پا رہا۔ یہاں تک کہ جیسے ہی اس نے گفتگو روکی، امام سجاد کے لبھائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی، اور وہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے یہ جملے کہ ایھا الخاطب ویلک ایھا الخاطب، تمہارے اوپر آگ و ہلاکت و بربادی ہو اے خطیب، قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے کیا بدترین تجارت کی کہ تو نے مخلوق کی مرضیاں حاصل کرنے کے لیے، مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر دیا۔ فقط تبوا مقعدک فی النار، کہ تم نے ایسا کر کے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو قرار دیا۔ یہ جملے کہے اور اس کے بعد خطیب میں ہمت نہیں ہے، یعنی جرت نہیں ہے کہ کوئی جواب دے، کوئی بات کرے، کوئی نفی کرے۔ دربار یزید کا ہے، مسجد یزید کی ہے، ہزاروں لوگ ہیں، لیکن سید سجاد وہ قیدی وارثان عاشورہ کس طرح سے اپنے بابا کی فکر کو، کربلا کے پیغام کو قدم بقدم پہنچا رہے ہیں۔ پہلا کام آپ کی پھوپھی زینب نے انجام دیا، بچے اپنا کام کر رہے ہیں، سید سجاد نے اپنے مرحلے میں، یہاں تک کہ اب خود یزید سے خواہش کی، یا یزید اذن لی، اے یزید مجھے اجازت دے، حتی اسعد علی ھذہ الاواد، اے یزید تو مجھے اجازت دے کہ میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھانچے پر بیٹھ جاؤں۔ یہ نہیں کہا کہ اجازت دو کہ میں ممبر پر جاؤں، اس لیے کہ ممبر ہمیشہ نسبت سے بنتا ہے، ورنہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ اگر یہ ممبر، اگر یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ معصوم سے منسوب ہو جائے تو ممبر بن جاتا ہے، اور جب یہ نسبت ختم ہو جائے تو پھر وہ ممبر نہیں رہتا، لکڑیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یا یزید اذن لی، اے یزید مجھے اجازت دو، حتی اسعد علی ھذہ الاواد،
کہ میں लकड़ियों के ऊपर सवार हो जाऊं, बैठ जाऊं, और उसके बाद फ़अतकल्लमु बिकलिमातिल्लाह, मैं फिर इधर उधर की ऐसी गुनाहों की बातें ना करूं, मैं कलिमात खुदा, कलिमातुल्लाह अपनी जुबान से जारी करूं, फीहिन्ना रिज़न, जिन कलिमात में खुदा की रजा है, मैं वो कलिमात खुदा अपनी जुबान से जारी करूं जिन कलिमात में खुदा की रजा है, वलिल हुज़्ज़ार अजरन व थवाबा, जिनमें हाजिरीन के लिए अजर व थवाब है। ये मकाम फिक्र है, ये बात समझने की है कि सैयद सज्जाद जब कह रहे हैं कि ए यजीद तुम मुझे इजाजत दो कि मैं लकड़ियों के ढांचे पर सवार होकर कलिमात खुदा कहूं, अब समझना है कि वो कलिमात खुदा क्या है, किन बातों को इमाम सज्जाद कलिमात खुदा कह रहे हैं। आज लोग समझते हैं कि जिक्र हुसैन अलग है, जिक्र खुदा अलग है, जिक्र अली अलग है, जिक्र खुदा अलग है, जिक्र मुस्तफ़ा अलग है, जिक्र खुदा अलग है। ना, इन 14 का जिक्र खुदा का जिक्र है, खुदा का जिक्र इन 14 का जिक्र है, खुदा ने इन 14 के जिक्र का हुक्म दिया है। वरना मकाम फिक्र के अल्लाह अर्श पर मलाइका से तस्बीह, बंदगी, सजदा, कयाम, कूद, नमाज, बंदगी छुड़वा कर किसका जिक्र सुना रहा है। अगर इन 14 का जिक्र खुदा का जिक्र ना होता तो खुदा क्यों कहता या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, ए मेरे फरिश्तों, ए आसमान पर रहने वालों, मा खलक़्तु समाअम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला शम्सम मुदिया वला कमरम मुनीर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला लिमहब्बति हाउलाइल खम्सा। ये 14 कौन है वो खुदा ने बयान किया। और अब यजीद के दरबार में, मस्जिद जामे उम्वी में, दुश्मनों के दरमियान, जहां यजीद के हजारों सिपाही तलवारें लिए खड़े हैं, जहां यजीद बैठा है, बनु उमैया के अफराद बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं, अवाम बैठे हैं, उनका इस तरह से हुजूम आया और उनकी ख्वाहिश बढ़ी, शोर बढ़ा, तो मजबूर होकर यजीद ने कहा ठीक है मुख्तसर तौर पर बात कर लें। और जैसे ही सैयद सज्जाद आए, एक लम्हा जाया किए बगैर कहां से अपनी बात शुरू की, हमदो खुदा सनाए परवरदिगार से, और फिर इस जुमले से अपनी बात का आगाज किया। क्या है कलिमातुल्लाह? फरमाया कि ऊतीना बिसित्तिन व फुद्दिलना बिसबइन, कि अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की और अल्लाह ने हमें 7 चीजों के जरिए से फजीलत अता की। कौन सी 6 चीजें? अल इल्म वल हिल्म, सबसे पहले परवरदिगार ने हमें इल्म अता किया, उसके बाद हमें अल्लाह ने बुर्दुबारी अता की, हिल्म अता की। और अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाती कि हर चीज के लिए एक जीनत है और अल्लाह ने हिल्म और बुर्दुबारी को इल्म के लिए जीनत करार दिया है। क्या तरतीब है, किस अंदाज से दुश्मन के दरबार में ये खुतबा इरशाद फरमा रहे कि अल इल्म वल हिल्म, पहले मरहले में इल्म है, फिर हिल्म है, फिर शुजाअत है, वस्समाहा, और फिर जवान मर्दी है। जवान मर्दी यानी इंसान देखते हुए अनजान बन जाए। अगर कभी इंसान उसकी ऐसी बात की जा रही होती है और दूसरे की इंसान गलती, जिस तरह से जोशमली आबादी ने अपनी किताब में लिखा कि जब मैंने हुसैन और इनकलाब ये मरसिया लिखा तो फिर अंग्रेज सरकार ने मेरे घर में पुलिस को भेजा जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान सिपाही भी मौजूद थे। और जब वो मेरे घर में आए और मेरे घर की तलाशी ले रहे थे तो उस हिंदू इंस्पेक्टर ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि ए जोशमली आबादी, शब्बीर हसन खान, मुझे मुआफ कीजिएगा, जिस तरह से आप हुसैन को मानते हैं मैं भी हुसैन को मानता हूं, जैसे आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं मैं भी हुसैन से मोहब्बत करता हूं, लेकिन चूंकि सरकार का हुक्म है तो हुक्म की बजा आवरी के लिए मजबूरन मैं खाना पूरी के लिए आया और आकर तलाशी ले रहा हूं। लेकिन जोश कहते हैं कि बाकी अफराद जो हिंदू थे वो शर्म हया का मुजाहिरा कर रहे थे खाना पूरी के तौर पर। उन्होंने मेरे घर की इस तरह से कोई तलाशी नहीं ली, लेकिन एक मुसलमान को देखा कि वो इधर उधर मेरी चीजों को देख रहा है, हाथ मार रहा है, और यहां तक कि मेरी एक घड़ी उठा ली, मेरी टाइम पीस उठा ली। तो देखकर मुझे इतनी शर्म आई कि जहां हिंदू ये ख्याल रख रहे हैं वहां पर एक मुसलमान तो कहा कि मैं बेसाख्ता, मेरी जुबान से ये शेर निकला कि कोई हद ही नहीं इस एहतराम आदमियत की, बदी करता है दुश्मन और हम शर्माए जाते हैं। इसे समाहा कहा जाता है, लेकिन इंसान देखते हुए अनदेखा कर दे, देखते हुए अनजान बन जाए। वो देख रहा है लेकिन तगाफुल बरत रहा है, ऐसा नहीं कि गाफिल है। तो अगर कोई गलती कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है, कोई बदअखलाकी कर रहा है, कोई ज्यादती कर रहा है, उसके बावजूद उसे यूं नजरअंदाज करे कि दूसरे को यह महसूस करवाया जाए कि मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, ये शरफ है। और इमाम सज्जाद यजीद के मस्जिद जामे उम्वी में अपने औसाफ गिनवा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म अता किया, हिल्म अता किया, शुजाअत अता की, समाहत अता की, फसाहत अता की, और छठी चीज ये वो आपके दिलों में है, लेकिन इमाम फरमा रहे कि अल्लाह ने हमें अता की है। ये अजीब बात है, कहा कि वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ने हमें मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अता की है, वो चीज जो आपके दिल में है।
وہ حقیقت وہ نور جو آپ کے دلوں میں ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عطا کیا گیا محبت مومن کے دل میں ہے، اور امام سجاد فرما رہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا کیا؟ مومنوں کے دلوں میں المحبت فی قلوب المومنین۔ یہاں سے مومنوں کے ساتھ سید سجاد اپنے ربط اور تعلق کو بیان کر رہے ہیں، اپنے رشتے کو بیان کر رہے ہیں، یہ کتنا گہرا رشتہ ہے، اور مومن اگر قیامت تک فخر کرتا رہے تو تب بھی کم ہے کہ اللہ امام سجاد کس مقام پر کھڑے ہو کر کس چیز کو اپنے لیے باعث شرف قرار دے رہے ہیں، اپنے فضائل میں شمار کر رہے ہیں۔ یعنی اگر 1,00,000 مثلا 1 کروڑ روپے کی ارب روپے کا ایک قیمتی موتی ہے، اور انسان دوسرے کو دیتے ہوئے کہے کہ یہ میری طرف سے تم یہ اپنے پاس رکھ لو، یعنی خدا اہل بیت کی محبت مومن کے دل میں رکھ کر اس پر احسان کر رہے، اور امام سجاد اسے اپنے فضائل میں گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں۔ یہ مومن کے ساتھ رشتہ اہل بیت کا، مومن کے ساتھ تعلق اہل بیت کا۔ اور اس کے بعد فرما رہے کہ وہ اوتینا، اور اس کے بعد فضلنا بسبع، ہمیں 7 چیزیں عطا کی گئیں، دشمن بھی انکار نہیں کر سکا، یہاں تک کہ احمد المختار و منا، احمد مختار ہم میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد والصدیق الاکبر علی بن ابی طالب، صدیق اکبر اس محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے، وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ مقام فکر ہے کہ جب بات کے لیے اجازت مانگی یزید سے کہ اذن لی یا یزید، اے یزید ہمیں اجازت دو کہ میں فاتکلم بکلمات اللہ، میں کلمات خدا کہوں، تو کئی کیسے کلمات خدا ہیں کہ بار بار سید سجاد فرما رہے ہیں منا 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 منا، ہم ہیں، ہم میں سے احمد مختار ہیں، ہم میں سے علی ابن ابی طالب ہیں، یعنی ہم کلمات خدا ہیں۔ تو جو قرآن کہتا ہے کہ کلمات خدا سکھائے گئے جن سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی محمد و آل محمد ہیں۔ یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ یہ یزید کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ احمد مختار ہم میں سے ہیں، صدیق اکبر پیغمبر اسلام کی تصدیق کرنے والے علی ابن ابی طالب وہ بھی ہم میں سے ہیں، اسی طرح سے جعفر طیار ہم میں سے ہیں، شیر خدا شیر رسول حمزہ سید الشہداء وہ بھی ہم میں سے ہیں، اور جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ اور جو 7واں شرف بیان کیا فرمایا والمہدی ہادی الامہ منا، اور امام زمانہ مہدی وہ بھی ہم میں سے ہیں، وہ ہستی جسے اللہ نے پوری امت کے لیے مہدی قرار دیا ہے۔ سمجھنا ہے، اس انداز سے تعارف کروانا، یہ تفسیر طلب ہے۔ اور یہاں تک کہ امام بڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ تعارفات کرانے کے بعد کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی، مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، ومن لم یعرف، جو مجھے نہیں جانتا انا اعرفہ، میں اسے اپنا تعارف کرانے لگا ہوں کہ میں کون ہوں۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزمہ و صفا، انا ابن سدرۃ المنتہی، ایک ایک تعارف بیان کرتے وہ چلے گئے، یہاں تک کہ اپنے بابا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف کو بیان کرنے کے بعد پھر ان کے مصائب کو بیان کرنا شروع کیا کہ انا ابن العطشان، انا ابن المظلوم۔ یہ وہ مرحلہ ہے کس طرح سے وارثان عاشورہ نے انا ابن مذبوح من الکفا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کند خنجر کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ اتنا اثر تھا، امام سجاد کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور پورے مسجد جامع اموی میں سناٹا چھا گیا، یہاں تک کہ آپ جیسے جیسے مصائب بیان کر رہے ہیں، کربلا کی ایک ایک بات، کربلا کے مصائب، کربلا کی شہادتیں بیان کر رہے ہیں، یہ وارث عاشورہ امام سجاد علی زین العابدین، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ حاضرین کے اشک جاری ہوئے، پھر گریے کی آواز بلند ہوئی، یہاں تک کہ آہوں اور سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ یزید گھبرایا کہ مبادا یہ افراد میرے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں، جلدی سے اس نے مؤذن سے کہا کہ اٹھو اور آزان دو۔ مؤذن نے آزان شروع کی، اور جب مؤذن نے آزان شروع کی اللہ اکبر اس نے اپنی زبان سے کہا، تو امام سجاد کی زبان سے جملے ادا ہوئے کہ اللہ اکبر من ان یوسف، خدا اس سے بالاتر ہے کہ اس کی حمد کی جا سکے۔ اور اس کے بعد جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام سجاد نے بآواز بلند کے جملے کہے کہ سید سجاد علی زین العابدین اپنے خون، اپنے گوشت پوش سے اس کا ایک ایک بال، اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اور جیسے ہی اس مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام سجاد نے فرمایا کہ اے مؤذن، جس محمد کا نام لے رہا ہے میں تمہیں اسی محمد کا واسطہ دیتا ہوں، اور رک جاؤ اور یہاں سے آگے نہ بڑھنا۔ اور پھر یزید کی طرف رک کیا اور کہا بتا، یہ آذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟
اگر تو کہے گا کہ تمہارا نان ہے تو یقیناً تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرا نان ہے اور یقیناً میرا نان ہے تو بتا پھر ہمیں کیوں اسیر کیا گیا، کیوں کہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر، کیوں میری ماؤں بہنوں اور پھپھیوں کو اس طرح سے کوچا و بازار میں بے مکنا و چادر لوگوں کے سامنے لے کے آیا، یہاں تک کہ حاضرین کے گریے کی آواز بلند ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد وہ مرحلہ کہ سید سجاد نے اپنا گریبان چاک کیا اور حاضرین کی طرف رخ کیا، باقی باتیں یزید سے کی، پھر پورے مجمع پر نگاہ ڈال کے کہا کہ بتاؤ پوری دنیا میں اس وقت محمد مصطفیٰ کا میرے علاوہ کوئی اور فرزند ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر بتاؤ ہم پر یہ ظلم کیوں کیا گیا، کیوں میرے بابے کو 3 دن کا پیاسا اور بھوکا شہید کیا گیا؟ یہ شام میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ یزید کو جب کچھ سمجھ نہ آیا، جلدی سے مؤذن سے کہا اقامت شروع کرو، اس نے اقامت شروع کی، یزید نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا اور آدھے سے زیادہ مسجد جامع اموی خالی ہو چکی تھی۔ یہ سید سجاد کی محنتوں کا اثر تھا کہ یزید اور بنو امیہ کی حکومت جس کو بنانے کے لیے اتنی کوششیں کی گئیں 100 سال پورے نہ کر سکی۔ یہ علی زین العابدین سید سجاد وارثان عاشورہ، اور پھر یہ تسلسل ہے، پھر اگلے 34 سالوں میں جو سید سجاد نے کام انجام دیے ان میں سے ایک صحیفہ سجادیہ، یہ 54 دعاؤں کا مجموعہ، اور اس کے علاوہ رسالۃ الحقوق ہے جو ہم میں سے ہر مومن کے گھر میں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ کیا حقیقت ہے، یہ کیا نصاب ہے۔ اگرچہ وقت بہت محدود اور آخری مجلس میں شرمندہ ہوں کہ بہت ساری باتیں رہ گئیں۔